کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب اس نے 2-3 مرتبہ یہ آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب اس نے یہ آواز مسلسل سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ تب وہ قریب ایک بستی میں گیا اور اس نے لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتایا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ قبرستان گئے اور انہوں نے وہی آواز سنی اور پھر ان سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ قبر سے آواز آ رہی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے علماء سے رابطہ قائم کیا کہ قبر کو کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آوازیں آ رہی ہیں اور میت کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب بولے، اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور انہوں نے جا کر قبر کھولی۔ جیسے ہی انہوں نے تخت کو ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت برہنہ حالت میں بیٹھی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے۔ پھر لوگوں نے اس عورت کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ اور میں پہن کر باہر نکلوں۔ وہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے، چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر اندر پھینکے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی، پھر تیزی سے چلتی ہوئی اپنے قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ گھر جا کر اس عورت نے ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ عورت نے جواب دیا، میں کنڈی تو کھولوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی ہمت ہو۔ اس لیے اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے۔ پھر 2-4 آدمی جو مضبوط دل والے تھے، انہوں نے کہا، تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ اس نے کنڈی کھولی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہے۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہیں نہ کھال، صرف خالی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر جاتی تھی اور پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ دکھایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا۔ نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو وہ کتنا ڈرا اور خوفناک معلوم ہوگا۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا، تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جاتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں غائب ہیں اور اس کے تمام ناخن بھی غائب ہیں۔ اس سے پوچھا، تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ تب اس عورت نے جواب دیا، ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا۔ چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر جاتی تھی، اس لیے
جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسے دوبارہ قبرستان میں دفنا دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لے اور ان گناہوں سے توبہ کریں جس کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔